بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کی کارروائیوں کے بعد ایران کا فوری اور سخت رد عمل۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں خطے میں غیر معمولی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی کمانڈوز نے پہلے ونزویلا سے آنے والے ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کیا۔ بعد ازاں چین کے ایک تجارتی جہاز کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سامان ایران کے لیے غیر قانونی طور پر بھیجا جا رہا تھا۔ ان اقدامات کے جواب میں ایران نے فوری طور پر یہ سخت رد عمل دیا ہے۔ خلیج عمان میں ایران کا آئل ٹینکر پر قبضہ، 60 لاکھ لیٹر اسمگل ڈیزل برآمد۔ ایران نے خلیج عمان کی جانب جانے والے ایک آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایرانی عدالتی حکم کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ٹینکر سے 60 لاکھ لیٹر اسمگل ڈیزل برآمد کیا گیا۔ یہ مقدار تقریباً 200 چھوٹی کشتیوں کے برابر بتائی جا رہی ہے۔ ٹینکر کے 18 رکنی عملے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عملے میں بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے شہری شامل ہیں۔ ایران کا واضح پیغام، سمندری حدود میں قانون ہم نافذ کریں گے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کارروائی اینٹی اسمگلنگ قوانین کے تحت کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ٹینکر ایرانی آبی حدود سے گزر رہا تھا۔ ایران نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ٹینکر کس ملک کی ملکیت تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک بلا واسطہ لیکن سخت پیغام ہوگا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ سمندری راستوں پر اس کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آبِ ہرمز بند ہونے کا خدشہ، عالمی معیشت خطرے میں۔ ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو آبِ ہرمز شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ دنیا کا تقریباً 25 سے 30% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ کسی بھی بندش کی صورت میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ سب اس کے اثرات کی زد میں آئیں گے۔ ایران پہلے بھی اس آبی راستے کی حساسیت کے بارے میں وضاحت کر چکا ہے۔ بھارت کی ایران سے سفارتی رابطہ کاری، عملے کی رہائی کی درخواست۔ ٹینکرز پر موجود بھارتی عملے کی گرفتاری کے بعد بھارت متحرک ہو گیا۔ بھارتی حکام نے ایران سے باضابطہ رابطہ قائم کیا ہے۔ درخواست کی گئی ہے کہ عملے کو انسانی بنیادوں پر رہا کیا جائے۔ ایران نے معاملے کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے دیکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ واقعہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ایک اور واضح مثال بن چکی ہے۔ شام میں امریکی فوجیوں پر ہلاکت خیز حملہ، امریکہ شدید غصے میں۔ کل صبح امریکی اور اتحادی فوجیوں پر ایک بڑا حملہ ہوا جس میں امریکہ کے کئی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ حملے کے بعد امریکہ میں شدید غصہ اور تشویش کی فضا پائی جا رہی ہے۔ واشنگٹن اس واقعے کو خطے میں اپنی سلامتی پر براہ راست حملہ قرار دے رہا ہے۔ داعش کا کردار ایک بار پھر سوالیہ نشان، عالمی طاقتوں پر الزامات۔ داعش ایک ایسی تنظیم ہے جس کے کردار پر ہمیشہ شکوک و شبہات رہے ہیں۔ یہ تنظیم افغانستان، ایران، عراق اور شام میں دہشت گردی کر چکی ہے۔ اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ داعش کا وفد بالآخر امریکہ یا اسرائیل کو پہنچتا ہے۔ داعش نے کبھی اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی نہیں کی، جو سوالات کو جنم دیتا ہے، اگرچہ اسرائیل اور امریکہ ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ شام میں امریکی فوجی اڈے کا امکان، نئی خانہ جنگی کا خدشہ۔ حملے کے بعد امکان ہے کہ امریکہ شام میں ایک بڑا فوجی اڈہ قائم کرے گا۔ اس وقت شام میں امریکہ کے تقریباً 900 فوجی موجود ہیں، مگر کوئی بڑا بیس نہیں۔ اسرائیل پہلے ہی امریکہ کو شام میں مضبوط فوجی موجودگی پر زور دے چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے شام میں دوبارہ خانہ جنگی بھڑک سکتی ہے۔ یہ اڈہ مستقبل میں ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا اصل ہدف شام نہیں بلکہ ایران ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اصل ہدف شام نہیں بلکہ ایران ہے۔ ایران کی جانب سے داغی گئی میزائلوں نے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ان حملوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا۔ اسی خوف کے باعث اسرائیل امریکہ پر مزید دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ ایران کے خلاف آئندہ کسی بھی بڑی جنگ میں مکمل حمایت حاصل ہو سکے۔
افغانستان بگرام ایئر بیس اور امریکہ کا ممکنہ دباؤ داعش کی سرگرمیوں کا ایک تعلق افغانستان سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ ماضی میں امریکہ طالبان سے بگرام ایئر بیس مانگ چکا ہے۔ اب نئے حملے کے بعد افغانستان پر دباؤ بھی بڑھانے کا امکان ہے۔ امریکہ موقف اپنا سکتا ہے کہ طالبان داعش کو روکنے میں ناکام ہے۔ یہ صورتحال خطے کو ایک نئی اور خطرناک کشیدگی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ پاکستان کی سرحد پر افغانستان سے حملہ، 3 جوان شہید۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر افغانستان کی جانب سے حملہ کیا گیا جس میں 3 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ کرم ڈسٹرکٹ کے انجار بارڈر ایریا میں پیش آیا۔ افغان طالبان کے عناصر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب دیا اور حملہ آوروں کو نشانہ بنایا۔ اس واقعے سے سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی فورسز کا جوابی حملہ، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان چیک پوسٹیں تباہ۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے حملے کا جواب دیتے ہوئے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی پوری تشکیل کو ختم کر دیا۔ افغان طالبان کی سرحدی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ متعدد غیر ملکی دہشت گرد مارے گئے جن میں ایک جگہ 10، دوسری جگہ 3 اور تیسری جگہ 5 شامل ہیں۔ فضائی حملوں اور توپ خانے کا استعمال بھی کیا گیا۔ یہ کارروائی خود دفاعی اور سرحدی سلامتی کے لیے ضروری تھی۔ افغان طالبان کی دہشت گردوں کو مدد، سیز فائر کی خلاف ورزی۔ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل ہونے میں مدد دی جو سیز فائر کی واضح خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی فورسز نے الگ الگ حملوں میں دہشت گردوں اور طالبان فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ بڑی تعداد میں طالبان فائٹرز ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ حالیہ دنوں میں ہونے والے حملوں کا تسلسل ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی غلط فہمی میں نہیں رہے۔ دہشت گردوں کی مایوسی اور ڈرون حملوں میں اضافہ۔ دہشت گرد گروہ سرحدی رکاوٹوں کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں اور اب ڈرون استعمال کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک دن میں 11 ڈرون حملے کیے گئے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کو ڈرونز دینے کا ذکر کیا۔ سرحدی تجارت اور سمگلنگ روکنے سے دہشت گردوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے۔ اب انہیں جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی درخواست پر اسرائیل نے غزہ میں اہم ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی سے ملبہ ہٹانے کے اخراجات برداشت کرے۔ اسرائیلی اخبار نے کہا ہے کہ تل ابیب نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ العربیہ کے مطابق اسرائیلی ویب سائٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ تل ابیب نے غزہ کی پٹی سے ملبہ ہٹانے کے اخراجات ادا کرنے اور بھاری انجینئرنگ آپریشن کی مکمل ذمہ داری قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ واشنگٹن نے تل ابیب سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی سے ملبہ ہٹانے کے اخراجات برداشت کرے کیونکہ 2 سالہ جنگ نے اس علاقے کو تقریباً پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ روس کا یوکرین پر ہائپرسونک میزائل سے حملہ، 10 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم۔ روس کی جانب سے یوکرین پر ہائپرسونک میزائل حملہ کیا گیا جس میں فوجی اور توانائی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا گیا جس کے باعث لاکھوں گھر بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق ہفتے کی رات روسی حملوں کی شدید لہر کے نتیجے میں توانائی اور صنعتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا جس کے باعث یوکرین میں 10 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے رات گئے حملوں میں 450 سے زائد ڈرونز اور 30 میزائلوں کا استعمال کیا۔ روسی حملے سے درجنوں شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں 19 یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ نے 19 یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کی منظوری دے دی۔ اس اقدام کی تجویز انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ سموٹریچ اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹز نے پیش کی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطین کی تباہی قرار دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ اسرائیل کے اصل ارادوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ الحاق، نسلی امتیاز اور فلسطینی علاقوں پر مکمل قبضے کے نظام کو مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ افغان طالبان کا بگرام ایئر بیس پر فوجی سازوسامان کی تیاری کا دعویٰ، امریکی جریدے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔
امریکی جریدے کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد سے ثابت ہے کہ بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختربند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختربند گاڑیوں کو رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور گمراہ کن پراپگینڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈ دکھائی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رپورٹ اس تشویش کو بڑھاتی ہے کہ حقیقت میں طالبان اپنی سیکیورٹی ضروریات کے لیے باقاعدہ گروپوں پر منحصر ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔